بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم ایک اور پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت جو صورتحال پاکستان میں ہے، پاکستانی حکومت کی ہے، اور سو کالڈ میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بھی جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے، کیونکہ ایک ہی لیڈر، ایک ہی شخصیت اور ایک ہی قیدی نمبر 804، اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے. انسانی حقوق کی بات کریں تو کسی کی بھی آزادی آپ ضرور سے قید کر لیں، لیکن کسی کی صحت کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا. اس پہ میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہر دل عزیز اسحاق رانا صاحب موجود ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. جی رانا صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ کیسی طبیعت؟ جی اللہ کا شکر، بڑی مہربانی. اچھا رانا صاحب، صورتحال ایسی ہے کہ کہا یہ جا رہا تھا، بلکہ آپ کے بھی ویلاگ دیکھے اور دل کو تسلی تسکین بھی ہوتی رہی کہ عمران خان کو جلد رہا کر دیا جائے گا، کہ ریلیز کر دیا جائے گا جیل سے، کہ جتنا جو مومنٹم بنا ہوا تھا. لیکن رزلٹ اس وقت تک زیرو ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ کیا معاملہ ہے، کیا صورتحال ہے کہ ایک حکومتی بیانیہ اور ایک عوامی بیانیہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ رہا کر دیا جائے گا، میں نے کہا تھا ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا. تو اس بات پہ تو میں اب بھی قائم ہوں کہ وہ ہاسپٹل شفٹ ہوں گے، ہر حال میں ہوں گے، اور مارچ سے پہلے عید سے پہلے مجھے یقین ہے کہ وہ ہوں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک ایسا خاموش سا ایک رستہ بن گیا ہے جس میں ڈاکٹرز اب عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے، ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے. اگر وہ یہ رپورٹ دے دیتے ہیں کہ ان کا ٹریٹمنٹ جیل میں ممکن نہیں ہے تو سپریم کورٹ انہیں کہے گی کہ آپ ہاسپٹل شفٹ کر دیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب جو عمران خان صاحب کی جتنی صحت ہے اور جو ان کا معاملات ہیں، ہر دفعہ تو پوری مشینری اٹھا کے جیل نہیں لے جائیں گے وہ ہاسپٹل کی، جس میں ان کے چیک اپ بھی ہیں، ٹریٹمنٹس کے بھی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اصل اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے جو کسی نے ابھی تک ڈسکس نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اگر ہاسپٹل شفٹ کرتے ہیں تو وہاں لائن اینڈ آرڈر، سیکیورٹی کی صورتحال، وہاں ہاسپٹل کا فنکشن کیسے چلے گا. اگر وہ چلے جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں تو ایک ایمرجنسی لگ جائے گی. ایسے ہی ہے. وہاں باقی جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے کیا ہوگا، وہاں ارد گرد کے تحفظ کے لیے کیا ہوگا، ڈاکٹرز کا کیا ہوگا. کیونکہ ڈھکے چھپے پیمس میں جب شفٹ کیا گیا، جب پتہ نہیں چلا تو ایک جونیئر ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ آٹوگراف لینے پہنچ گئے. تو پھر ٹھیک ہے، تو اب جو اگر خان صاحب کو، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یعنی کہ دیکھیں، میں یہاں کہوں گا کہ عمران خان کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. ہاں ہاسپٹل میں دیکھیں، ہم اس کا پازیٹیو رخ دیکھیں کہ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے طبی سہولیات دی جائیں، ایکسیس دی جائے ڈاکٹرز کو اور فیملی کو ملنے دیا جائے، وکلا کو ملنے دیا جائے، لیکن جیل میں بھی اگر کرنے دیا جائے، کیونکہ جیل میں ٹرائل بھی تو ہوتے ہیں. اصل رولا یہ ہے کہ عمران خان کی فیملی کو ملنے دیا جائے. میرا خیال ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ کنفیوژن قائم رہے عمران کی صحت کے حوالے سے. ادروائز وہ چاہیں تو 2 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. نہیں، وہ کیوں؟ اب تو رپورٹیں بھی سامنے آ گئی. رپورٹیں کو ٹرسٹ کون کر رہا ہے ان رپورٹوں پہ؟ ان رپورٹوں کو مانتا کون ہے؟ جب تک عمران خان کا کوئی عزیز نہیں جا کے ملے گا، وہ بیرسٹر کیا کہتے ہیں، سلمان صفدر صاحب، نہیں عقیل ملک کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے بھانجے جو قاسم ہے شاید، ان کو ملاقات کروا دی جائے. اوکے، تو اگر ایسا بھی ہو جاتا ہے تو کچھ تو کلیئرٹی آتی ہے. نہیں، بہت بہتر ہے اگر کروا دی جائے ملاقات. نہیں تو اچھا، کیونکہ اگر ملاقات کروا دی جاتی ہے تو اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت سیاسی بھونچال ہے ملک میں، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ جو اسٹریٹ موومنٹ، ران صاحب، جو میں اوپنلی کہوں گا کہ مجھے تو ایسا لگا ہے کہ وہ ٹوٹلی فلاپ شو ہوا ہے. جیسے ڈبہ فلم نہیں ہوتی اسٹریٹ موومنٹ پی ٹی آئی کی، تو کیا پھر کون سا آخری وہ رہ جائے گا کہ جو قاسم کو ملوا بھی دیا تھا، تو کون سی ایسی چیز رہ جائے گی کہ جو عمران خان تک ایکسیس دے گی؟ دیکھیں جو یہ ابھی ریسنٹ عمران صاحب کی صحت کے حوالے سے اسٹریٹ موومنٹ ہوئی تھی نا، اس میں لیڈرشپ انوالو نہیں تھی، اس میں ورکرز خود تھے.
जैसे अभी भी खुशहाल गढ़ के अंदर सेनेटर ज़ीशान बैठे हुए हैं लोगों को लेके धरना दे के, तो उसकी रीज़न ये कि मेरा ये यकीन है कि सीएम केपी के इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी इंगेजमेंट में है। अब वो इसका रिजल्ट क्या निकलता है मुझे नहीं पता। सुहेल अफरीदी की बात कर रहे हैं, वो उनके इंगेजमेंट तो वारंट निकले हुए हैं गिरफ्तारी के, तो वो कोई नहीं, वो निकलते तो खत्म भी रहते हैं। कल गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी के पता नहीं कब के निकले हुए थे, वो जाके अदालत में गया, उसी टाइम खत्म हो गए। अब सीएम हाजिर सर्विस, इतनी भी क़यामत पाकिस्तान में नहीं है कि हाजिर सर्विस, हाजिर क्या नाम है, जो सीएम है उसको ऐसे गिरफ्तार कर लें। अब इतनी भी पाकिस्तान में क़यामत नहीं मची। नहीं तो उनका तो नाम जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आप कहते हैं गिरफ्तार कर लें। हाँ यही है इस मुल्क का। इससे अंदाजा कर लें कि एक सूबे का इलेक्टेड सीएम का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, और एक तरफ एक सूबे की वजीर आला 1200 करोड़ का तैयारा। नहीं उस पे मैं आऊंगा, अभी एयर पंजाब की बात चलें, इसी पे कर लेते हैं राना साहब के। एयर पंजाब जो है अभी तो एक केस से पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट में 7 करोड़ रुपए की जो सिक्योरिटी नैब के केस में रिलीज होने जा रही है अदालत आलिया से और चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की कोर्ट से, तो अब क्या आप समझते हैं कि ये जो सूरत हाल है कि 11 से 12 अरब रुपए का एक जहाज और एयर पंजाब बनानी है, और क्या ऐसा जो प्लेन है वो उस फ्लीट का हिस्सा बन सकता है? अच्छा ये तो मैं हर कुल टोटल इसमें 17 लोग बैठते हैं कि 19 लोग बैठते हैं। हाँ उतनी सीटें, 17 सीटें जो इन्हें असेंबली में जो कहते हैं, हाँ वही फॉर्म 45 पे मिली हैं उतनी। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती के पीआईए पूरा आप 10 अरब में बेच देते हैं, ऐसे ही है। और एक मलका आलिया के लिए 12 अरब का तैयारा खरीद लेते हैं। तो पूरा पीआईए बेच के भी वो तैयारा नहीं आता। यानी आप समझ लें कि पीआईए से ज्यादा कीमती एक तैयारा है जो पंजाब में उड़ेगा। ये क्या माइंडसेट है रान साहब? ये बादशाहों का माइंडसेट है, ये उन लोगों का माइंडसेट है जिनके लिए मैं वो पढ़ रहा था एक दफा कि सिकंदर मिर्जा की जो बीवी थी नाहिद सिकंदर शायद नाम था, तो एक दफा वो गाड़ी में जा रही थी तो उन्होंने देखा कुछ लोग खड़े हुए, तो उन्होंने पूछा ड्राइवर से कि क्या नाम है ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा मैडम ये एहतिजाज कर रहे हैं महंगाई पे। तो उसने कहा कि हाउ डेयर, ये कौन होते हैं एहतिजाज करने वाले, इन्हें कब हमने हक दिया है? इससे इनके माइंडसेट का अंदाजा कर लें कि ये समझते हैं कि ये कीड़े मकोड़े, इनका क्या है। एक सूबा जिसके अंदर करोड़ों लोग जो हैं खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उस सूबे की मलका आलिया जो है अपने लिए 12 अरब का तैयारा खरीद लेती है, ठीक है ना, और कोई उन्हें इस पे नहीं होती। और फिर झूठी घटिया किस्म की जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये हमने एयरलाइन के लिए खरीदा है। और दुनिया का केड़ी एयरलाइन है जेड़ा पहला ही तैयारा तुसी इन्ना महंगा खरीदो जेड़ा पीआईए कोलों महंगा है ते ओदे बंदे 17 बैठदे हो। फिर जस्टिफिकेशन दी नहीं ये तो हमने जो पेशेंट्स है ना उनको पिक करने के लिए खरीदा है। इतना तुम्हारा हाई मोरल का तुम मरीजों को उठाने के लिए 12 अरब का तैयारा कह तो सही रही है रान साहब, मरीजों वीआईपी मरीज होंगे ना, पता वो वीआईपी मरीज जो है उन्हें मेरे जैसा आप जैसा तो मेरा ख्याल है नहीं मुझे लगता है कि वो जो कौन से मरीज हैं जो बरतानिया जिनको भेजा जाता है, जिनको जद्दा भेजा जाता है, शायद उनके लिए खरीदा हो, ठीक है ना। तो इस तरह की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये तैयारा इनके गले की हड्डी बन गया और ये केस नैब में जाएगा। ठीक है, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि केस नैब में जाएगा, ये इनके गले की हड्डी बन गया है, ये इनके जवाल का सबब बनेगा और आगे जाके यही इनके पकड़ का सबब। कितनी का आगे जाना पड़ेगा? अल्लाह की रस्सी दराज है, मुझे नहीं पता नहीं, आपकी वैसे लेकिन मैं ये आपको मेरी सहाफत की हालात मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये चीज एक बेंचमार्क बन गई है। ये तो अब आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, देना पड़ेगा जवाब। अच्छा रान साहब एक बात बताइएगा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है और सियासत, कोई रिश्ता है इनमें? जो पाकिस्तान है उसमें तो इसका बहुत मजबूत रिश्ता है। अच्छा, 1947 से लेके आज तक जी एस्टेब्लिशमेंट कभी भी पाकिस्तानी सियासत से अलहदा नहीं हुई, हो भी नहीं सकती। तो ये कहा जाए कि जी कोई ताल्लुक नहीं है तो ये तो बहुत बड़ा, रोज़े रमज़ान में वैसे ही झूठ नहीं बोलना चाहिए।
ٹھیک ہے. میں تو خیر رمضان کے بعد بھی نہیں جھوٹ الحمدللہ بولتا. یہ مسلمان ہی ہیں جنہیں 1 مہینے کی سہولت ہے کہ اس میں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, اس میں آپ نے یوں نہیں کرنا. تو 11 مہینے کی جو آزادی ہے, کوئی آزادی نہیں ہے, پورا سال رمضان ہے. ویسے آپ کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز ہے جھوٹ کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا, کیونکہ جو ہے نا جو بنیاد جھوٹ پہ رکھی جاتی ہے, کیونکہ ابھی آپ نے کہا نا کہ نون لیگی جو کابینہ ہے, رہنما ہے, وہ جھوٹ بڑا بولتے ہیں. تو یہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ اس میں تو سچی بات آپ نے کہہ دی ہے کہ گہرا رشتہ ہے. تو کیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو عدالتوں کے فیصلے ہیں اس کے درمیان میں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں کوئی تعلق؟ ہاں, اگر اتنے بڑے فیصلے آ رہے ہیں کہ اچانک 100 موٹو ٹائپ ایکشن ہو جاتا ہے کہ عمران کے لیے فرینڈ آف کورٹ بھی رکھ دیا جاتا ہے, تو کہیں نہ کہیں تو کوئی بات ہے نا. نہیں تو یہی عدالتیں ان کے وہ کہتے ہیں جی کیا نام ہے ملوائیں عمران خان سے, اور سپرنٹینڈنٹ نہیں مانتا, اور یہی عدالتیں فرینڈ آف کورٹ مقرر کرتی ہیں تو وہ اندر بھی چلے جاتے ہیں اور 3 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے ملاقات کر کے بھی آ جاتے ہیں. اچھا ران صاحب, میں آپ سے ویسے پوچھوں گا کہ ہمارے قابل احترام پرائم منسٹر, کیونکہ اللہ نے کس کو عہدہ دیا ہو تو پھر تو کہنا ہی چاہیے, شہباز شریف صاحب اور پریزیڈنٹ USA کے جو ہیں ٹرمپ, کیا ان کے درمیان کیا دیکھتے ہیں؟ بڑی تصاویر چلتی ہیں, بڑے معاملات ہیں. میں ابھی وہ بات لمبی ہو جائے گی جو پیس بورڈ بنایا ہے اس کے حوالے, لیکن ایک لائن میں آپ کیا کہتے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ ایک بات تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے, اللہ نے بنایا, ٹھیک ہے, میں نے یہ تو نہیں کہا, نہیں کہ اللہ نے عزت دی جیسے. ہاں میں نے کہا اب پتہ نہیں یہ عزت دی ہے کہ 24 کروڑ ملک لوگوں میں جن پہ وہ حکمران ہیں ان میں سے ایک بھی انہیں پسند نہیں کرتا, ایک بھی نہیں سے مراد, ایک میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں. ظاہری بات ہے اگر آج الیکشن ہو تو آپ یہ کہہ یعنی کہ اگر عمران خان ایک سائڈ پہ ہو اور یہ ایک سائڈ پہ ہو تو صورتحال وہی کہہ رہا ہوں نا. تو پھر یہ کون سی عزت ہے یار؟ قبضہ تو کہیں پہ بھی کر کے بیٹھ جائیں, ماضی کے اندر کے ریاستوں پہ قبضے نہیں ہوئے تو ان کو عزت تھوڑی ملی. اللہ تعالیٰ تو ان کو قبضے بھی دلا کے, حکومتیں دلا کے بھی ان کا امتحان لے رہا ہوتا ہے. ان امتحان لے نہیں رہا ہوتا, ان کو رسوا کر رہا ہوتا ہے. جی, تو یہ میں نہیں سمجھتا. لیکن ٹرمپ اور شہباز شریف کی بقا سیاسی اس میں ہے کہ وہ ٹرمپ کے پیچھے اسی طرح کھڑے رہیں. جس دن ٹرمپ نے ان سے منہ موڑا وہ پاکستان میں نہیں رہیں گے, وہ ٹکٹ کٹا پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے. ان کے یہاں رہنے کا انحصار ٹرمپ کی خوشنودی پہ بس. آپ اتنا یعنی کہ اس وقت. اچھا ران صاحب, اس کے علاوہ جو اب اس وقت صورتحال پاکستان میں ہے کہ مین سٹریم جو میڈیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے اسے کچھ آؤٹ سائڈ کیا ہو, کوئی ڈینٹ ڈالا ہو؟ کیونکہ سارا میڈیا تو مینجڈ ہے. تو اسی لیے سوشل میڈیا کامیاب ہے کہ وہ مینیج نہیں ہے. اب یہ جتنے بڑے اینکر ہیں یہ سارے کیوں پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, یہ سارے کیوں ویلاگ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں ان کی کریڈیبلٹی ہے, اسکرین پہ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے ان کی. تو سوشل میڈیا لے دے گیا ہوا ہے. آپ آگے آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام الیکٹرانک میڈیا والے شفٹ کریں گے اس کے اوپر. سوشل میڈیا پہ کر چکے ہیں انہوں نے, اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنا لیے ہیں, ویوز وہیں سے آتے ہیں, پیسے وہیں سے آتے ہیں, اسکرین صرف دکھاوا رہ گئی ہے. اچھا ران صاحب ایک بات بتائیں, کیا آپ پہ کبھی دباؤ ہے کہ کوئی خبر چلائیں یا نہ چلائیں یا کوئی بات کریں یا نہ؟ ایک دفعہ ہے 1000 بار ہے, 10,000 بار ہے. کہاں سے؟ وہ ہر جگہ سے آ جاتا ہے. سم ٹائم آپ کو اداروں سے آ جاتا ہے, سم ٹائم آپ کو سیاسی جماعتوں سے آ جاتا ہے, سم ٹائم آپ کو پریشر گروپ سے آ جاتا ہے. وہ تو آ جاتا ہے. اداروں میں کون سا, یعنی کس ادارے سے؟ DGPR, PID, پھر اور ادارے ہمارے حساس اداروں سے بھی سم ٹائم آ جاتا ہے کہ کچھ ہم اپنے طور پہ بھی اپنے پر ہم نے کچھ لگائے ہوئے. مثال کے طور پہ جب میرے خیال زمبابوے کی ٹیم آئی تھی اور قذافی اسٹیڈیم کے باہر خودکش حملہ ہوا تھا, تو تمام اخبارات نے کسی ہدایت کے بغیر تمام اخبارات نے اس خبر کو کل کر دیا تھا, دبا دیا تھا. تو آتے رہتے ہیں, یہ تو ہے, اٹس پارٹ آف لائف. ٹھیک ہے ران صاحب, جاتے جاتے نا ایک جملے میں ویسے موجودہ سیاسی نظام الیبوریٹ تو کر دیں دوبارہ تاکہ ریفریش ہو جائے. پانی کا بلبلا ہے, یہ کسی ٹائم بھی پھٹ جائے گا.
جی ناظرین، رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پانی کا بلبلہ، اور ویسے رانا صاحب جو ہے نا بڑے اچھے گانے بھی گاتے ہیں، انہوں نے یہ گانا نہیں گایا کہ پانی دا بلبلہ، لیکن صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ کسی کی بھی صحت کا، میں پھر بار بار اس ری ایٹریٹ کروں گا کہ عمران خان آپ جتنے مرضی مقدمات ہیں، جو بھی صورتحال ہے، بنیادی سہولیات دینی چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.